हमारे यहाँ आम तौर पर होता है, मेरा बच्चा जी आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया गया हुआ है, आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गया हुआ है। उलमा ने लिखा है जो लफ्ज ऐसा कहता है जो आदमी, उस वक्त वो काफिर हो जाता है। क्यों? कि सबसे आला किताब तो कुरान है, वो रब ने तुम्हें दे दी है और तुम उसको छोड़ के दुनिया की तालीम को आला कह रहे हो। हाँ, आप यूं कह सकते हैं साइंस की आला डिग्री के लिए, इंजीनियरिंग की आला डिग्री के लिए, फला चीज की आला डिग्री के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमें अपने ईमान के साथ, इस्लाम के साथ इस वाबस्तगी को रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये एक दीनी इदारा है, मेहनत हो रही है माशाल्लाह। मुझे लगता है ये कुछ कमरे भी बन रहे हैं। मुझे तो पता नहीं आपके यहाँ क्या तरतीब है, लेकिन मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह बहुत नेक साले आदमी थे, आखिर वक्त तक आपके ज़िले के वो आदमी थे जिनको सफ़ीर अमन कहा जाता था, जो चलती फिरती एक तस्वीर थे, अखलाक का मुरक्का थे, हर आदमी और हर मदरसे वाले का साथ देते थे। आप भी उन्हीं की मोहब्बत में, मुझे पता है कि दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हो, उनके इदारे के साथ भरपूर ताउन किया करें। मौसम के लिहाज से भी अब आपका इलाके में शुगर मिलें भी बड़ी हैं, यहाँ कमाद का सीज़न भी है और भी बाकी चीज़ें हैं। तो जितने दोस्त बैठे हो अपना हिस्सा और नाम भी लिखा दें, और कोई नकद देना चाहे तो वो दे दें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। फिर आपको साथ एक खूबसूरत सा 2-3 मिनट का एक कलाम सुनाएगा। हाँ भाई, कुरान मजीद की जिन आयात तैयबात की मैंने तिलावत की है, वो सूरह बकरा की पहली इब्तदाई आयतें हैं, जिसमें ईमान वालों के सिफात अल्लाह ने बयान किए हैं। इससे पहले सूरत फातिहा है, जिसको हम अलहम्द शरीफ कहते हैं। हर नमाज की हर रकात में इसको पढ़ा जाता है और इसकी बड़ी फजीलत हदीस की किताबों में। इसमें एक दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। उनके रास्ते पर न चला जो गुमराह हुए, जो बेदीन हो गए, जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। उनसे हटाकर नेक लोगों के रास्ते पर चला। अब ये दुआ थी। जो ही दुआ खत्म हुई, अलिफ लाम मीम से वन्नास तक उस दुआ का जवाब है कि वो जो तुमने रब से हिदायत मांगी, अल्लाह कहता है ये लो हिदायत की तुम्हें दुआ जो तुमने मांगी है उसे कबूल करके वो नेमत दे रहा हूं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब हिदायत तुम्हारे पास है, इसके अंदर हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। फिर मुत्तकी के सिफात ये हैं, आगे उनको बयान किया गया। इसको पढ़ते जाओ, इस पे अमल करते जाओ, हिदायत हासिल करते जाओ, जन्नत के रास्ते पर चलते जाओ। अब मैं वो चंद बातें उसकी अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले ये 3 हर्फ हैं, अरबी में इनको कहा जाता है हुरूफ मुक़त्तआत। कता का माना है टुकड़ा, अलहदा अलहदा हर्फ। अलिफ लाम मीम ये मुख्तलिफ सूरतों के इब्तिदा में है, यहां पर भी ये 3 हर्फ है। इनका माना क्या है? उलमा एक आसान तर्जुमा इसका बताते हैं, अल्लाहु आलम बिमुरादिही, अल्लाह ही इसकी मुराद को बेहतर जानते हैं कि इसका क्या माना है, हमें पता नहीं। इसलिए उलमा ने यहाँ एक मसला लिखा है कि कुरान कहते किसको हैं। अल्फाज कुरान भी रब की तरफ से हैं, मानी कुरान भी रब की तरफ से है। ये नहीं कि सिर्फ अल्फाज तो अल्लाह के हैं, माना किसी मौलवी का है, माना किसी मुफस्सिर का है, माना किसी शेख का है, यूं नहीं। जिसने लफ्ज भेजे हैं मानी भी उसने भेजे हैं। जब उसने अलिफ लाम मीम का किसी को माना नहीं बताया तो दुनिया में इसका कोई माना कर ही नहीं सका। जितने अल्फाज रब ने दिए उन अल्फाज पर ईमान लाना भी फर्ज है, जिसका माना समझाया है उसका माना समझना भी फर्ज है। शुरू में अलिफ लाम मीम ये इशारा इस तरफ है कि इसके अल्फाज भी रब के हैं, इसके मानी भी रब के हैं। ये 3 हर्फ इसमें
کئی حکمتیں علماء نے مخفی بتائی ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے، غور سے سمجھیں، کہ یہ حروف جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے اللہ کے ناموں کا مخفف ہے. مثلا الف اللہ، لام لطیف، میم مجید. پورا قرآن کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. اس کے اندر اللہ کے لطف و کرم کا تذکرہ ہے، اور سارے قرآن میں اللہ مجید ہے، اس کی بزرگی کا تذکرہ ہے. یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. اور بعض علماء نے تو اس سے بھی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ علم الاعداد ایک علم ہے جو چیزوں کے ناموں کے عدد لوگ شمار کرتے ہیں. مثلا ابجد، حفظ، ہتی، کلبن، یہ جو تعویذات لکھتے ہیں ان کو اس علم کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. الف کا 1 عدد ہے، با کے 2 عدد ہیں، جیم کے 3 عدد ہیں، دال کے 4 عدد ہیں. اس حساب سے الف کا 1 عدد ہے کہ ایک اللہ نے کتاب بھیجی. لام کے 30 عدد ہیں کہ 30 پاروں میں قرآن آیا. میم کے 40 عدد ہیں کہ حضور کی عمر 40 سال تھی جب حضور پر قرآن اترا. اب معنی کیا بنے گا؟ الف لام میم، ایک اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، 30 پاروں میں آنے والی کتاب، 40 سال والے پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی تو وہ قرآن ہے جو ایک اللہ نے بھیجا ہے. یہی وہ قرآن ہے جو 30 پاروں میں آیا ہے. یہی وہ کتاب ہے جو 40 سال والے محبوب پہ رب نے اتاری ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. حرفوں کو ملا کے لفظ بناؤ، لفظوں کو اکٹھا کر کے کلمے بناؤ، کلموں کو جمع کر کے آیتیں بناؤ، آیتوں کو جمع کر کے رکوع بناؤ. الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 114 صورتیں، 558 رکوع، 6666 آیتیں، 1771 مدیں، 1274 شدیں، 3,21,250 حروف جیسے اللہ نے اتارے اسی طریقے سے محمد کے پاس موجود ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. الف لام میم، یہ حروف بتا رہے ہیں کہ صرف حرف بھی پڑھ لو تب بھی اجر ملے گا. ہمارے ہاں کئی جاہل لوگ کہتے ہیں او جی قرآن پڑھو تب معنی نال پڑھو، مطلب نال پڑھو، ورنہ پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ کیا فائدہ نہیں، یہ اس کا کلام ہے. ایک حرف آپ کی زبان سے نکلے گا 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ ختم ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. لیکن ساتھ یہ ہے کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بھی. سمجھنا ضروری ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں سمجھا تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ جہالت ہے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس کو تھوڑا سا سمجھیں. ذالکا یہ اسم اشارہ ہے. اس میں اشارہ کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ. اب یہ اشارہ 2 قسم کا ہوتا ہے، قریب کا ہوتا ہے، ایک دور کا ہوتا ہے. یہ قریب ہے یا دور ہے؟ وہ زور سے بولو. یہاں جو لفظ ذالکا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دور کے لیے ہے. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. وہ کون سی؟ کسی جاہل نے کہا وہ کتاب جو امام لے کے چھپ گیا تھا. بھئی اس وقت تو نہ امام پیدا ہوا تھا، نہ اس کا باپ پیدا ہوا تھا، نہ اس کا دادا پیدا ہوا تھا، نہ اس کا پردادا پیدا ہوا تھا، نہ اس کا جد امجد پیدا ہوا تھا. اس کی تو 15 نسلوں میں کوئی نہیں تھا. تو یہ کیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اب جیسے ہمارے پاس کتاب ہے قرآن مجید یہاں، ایسے قرآن اس وقت نہیں تھا جیسے حضور پر اتر رہا تھا. اس وقت ایسے مکمل قرآن اگر کہیں تھا تو وہ ایک ہی جگہ تھی جس کا نام لوح محفوظ ہے. کہاں پر تھا؟ لوح محفوظ. یہاں ہے یا وہاں؟ زور سے بولو. اب مانا کرو الف لام میم، ایک رب کی بھیجی ہوئی کتاب، 30 پاروں میں آنے والی کتاب، 40 سال والے پیغمبر کے عمر والے نبی پر اترنے والی کتاب.
یہ وہی کتاب ہے لوح محفوظ والی، لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں ایک جملہ اور عجیب ہے، وہ دل پہ لکھ لو۔ قرآن لا ریب ہے، نبی بے عیب ہے، لانے والا جبریل خیانت سے پاک ہے، بھیجنے والا اللہ شرکت سے پاک ہے۔ جس نے قرآن بھیجا اس کا شریک کوئی نہیں، جو لے کے آیا اس میں خیانت نہیں، جو کتاب آئی اس میں شک نہیں، جس نبی پہ آئی اس پیغمبر کے اندر کوئی عیب نہیں۔ تو جیسے قرآن عظیم ہے، نبی عظیم ہے، جبریل عظیم ہے، بھیجنے والا رب بھی عظیم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ غور سے اس بات کو اگر سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی تو وہ ہوتا ہے نا جو نیک ہو، صالح ہو، گناہ نہ کرے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ کوئی جرم کرے، پاک صاف ہو، شریف ہو، دیانتدار ہو، اچھا آدمی ہو، یہ متقی ہے۔ تو قرآن ہدایت بنا متقی کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہدایت کی ضرورت نیک متقی کو ہے یا جو غلط راستے پر چل رہا ہے اس کو ہے؟ بولو بھائی، ضرورت کس کو ہے؟ جو غلطیاں کر رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے، جو چوری کر رہا ہے، جو ڈاکے ڈال رہا ہے، جو لوگوں کا حق غصب کر رہا ہے، ہدایت کی ضرورت اس کو ہے یا اس کو ہے جو پہلے سے ہدایت پر ہے؟ اب میرا سوال سمجھ آیا؟ بولو، ہدایت کی ضرورت کس کو ہے؟ گناہ گاروں کو۔ تو اللہ نے یوں نہیں کہا کہ یہ ہدایت ہے گناہ گاروں کے لیے، کہا یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو ان کو کون سمجھائے گا؟ اب ذرا بات کو تھوڑا سا سمجھو گے تو شاید سمجھ میں آئے گا۔ ابھی ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے میرا روزہ تھا تو وہ جماعت وہاں ہے، میں یہاں آ گیا ہوں، تو چلو میں اس کے کام کی ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ھدی للمتقین، تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ تقویٰ پرہیزگاری، نیکی، عبادت کا نام نہیں۔ متقی کا معنی ہے کہ گناہوں کے دلدل سے، عیوب سے، نقائص سے، بدکاریوں سے اپنے آپ کو نکال کر ہدایت کی طرف لے آنا، اس راستے کو چھوڑنا۔ جیسے عام طور پر ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں بابا گاڑی خراب تو ہوتی ہے بازار میں، بنتی ہے ورکشاپ میں، ایک ہمارا شہر کا ماحول ہے، بازار کا ماحول ہے، محلے کا ماحول ہے، ایک مسجد کا ماحول ہے، تلاوت کا ماحول ہے، عبادت کا ماحول ہے۔ تم اگر اس ماحول میں وہاں سے اٹھ کر ادھر آؤ گے تو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ تم بیٹھے رہو اپنی تجارت کے اڈے پر، بیٹھے رہو اپنی دکانداری پر، بیٹھے رہو اپنے کاروبار میں، بیٹھے رہو اپنے معاملات میں اور کہو قرآن ہمیں گھر آ کر ہدایت دے جائے، اللہ ہمیں یہاں آ کر راستہ بتا جائے، اللہ ہماری انگل پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پہ لے جائے۔ قرآن تمہارا محتاج نہیں، تم قرآن کے محتاج ہو۔ دین تمہارا محتاج نہیں، تم دین کے محتاج ہو۔ اسلام تمہارا محتاج نہیں، میں اور آپ اسلام کے محتاج ہیں۔ اس راستے سے نکل کر جب اس راستے پر آئیں گے تو اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ بیٹھا گندی جگہ پر رہے اور کہے مجھے ہدایت مل جائے، اللہ ہدایت دینے کا پابند نہیں۔ رب ہدایت اس وقت دیتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو گندے ماحول سے نکال کے ہدایت کی طرف آتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ گندے ماحول سے نکلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ادھر سے نکل کے ادھر آئیں گے اب اللہ ہدایت عطا فرما دے گا، اب اس کو صراط مستقیم مل جائے گا، اب یہ گندے راستے سے بچ جائے گا، اب یہ بے دینی سے ہٹ جائے گا، اب یہ کفر سے، ضلالت سے، گمراہی سے اللہ اس کو پاک بنا دے گا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ہدایت لینے کے لیے آتے ہیں، جو ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر اس گندے ماحول میں بیٹھے رہو گے تو قرآن تمہارا محتاج نہیں،
ہم قرآن کے محتاج ہیں، قرآن ہمارا محتاج نہیں۔ اب جو اس راستے پر آئے گا ان کے صفات کو اللہ نے بیان کیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لائے۔ ایمان بالغیب یعنی بغیر دیکھے رب کو مانا ہے۔ یاد رکھو ایمان ہوتا ہی بن دیکھے ہے۔ اگر دیکھ کر آپ نے مانا تو یہ ایمان نہیں، یہ تو مشاہدہ ہے۔ مثال کے طور پر جتنی چیزیں ایمان لانے والی ہیں ان میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ پر ایمان ہے، زور سے بولیں، دیکھا ہے؟ فرشتوں پر ایمان ہے، دیکھا ہے؟ جنت پر ایمان ہے، دیکھا ہے؟ جہنم پر ایمان ہے، دیکھا ہے؟ عرش کرسی لوح قلم پر ایمان ہے، دیکھا ہے؟ عذاب قبر پر ایمان ہے، دیکھا ہے؟ محشر پر ایمان ہے، دیکھا ہے؟ حتیٰ کہ آپ ایمان مفصل تفصیل سے پڑھیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا لیکن مانتے سب کو ہیں، اس لیے کہ ایمان نام ہی بن دیکھے ماننے کا ہے۔ ایمان ہے کیا؟ توجہ سے جملہ فرمایا الایمان ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے کہ جو حضور لائے، جو آقا نے فرمایا، جو محبوب نے بتایا، ہماری عقل مانے نہ مانے، ہمارا دماغ قبول کرے نہ کرے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، نبی کی زبان سے سن کر مان لینے کا نام ایمان۔ بس یہ ہے ایمان بالغیب کہ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مان لو۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جتنی چیزوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے ان سب کو اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہے۔ صرف ایک چیز ہے جو سامنے ہے، اور وہ سامنے ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضور کو تو صحابہ نے دیکھا تھا لیکن حضور کے علاوہ باقی جتنی چیزوں پر ایمان ہے کسی کو نہیں دیکھا۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، آسمانی کتابوں کو اترتا نہیں دیکھا، پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، تقدیر کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی ذات و صفات کو نہیں دیکھا۔ ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، مانتے سب کو ہیں، اس لیے کہ نبی کی زبان پر یقین ہے تو اللہ نے حضور کو رکھا سب سے آگے۔ بات سمجھو کہ یہ میرا محبوب ہے، اس کی زبان سے سن کر مجھے مانو۔ رب نے اپنے آپ کو بھی نبی کے پیچھے پردے میں رکھا کہ اس سے مانو۔ یہ کہے کہ اللہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہے، یہ کہے وہ خالق ہے، ہم کہتے ہیں وہ خالق ہے، یہ کہے وہ مالک ہے، ہم کہتے ہیں وہ مالک ہے، یہ کہے قبر ہے، ہم کہتے ہیں ہے، یہ کہے جنت ہے، ہم کہتے ہیں ہے، یہ کہے فرشتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہے۔ ہر چیز کو ہم نے تب مانا ہے جب مصطفیٰ نے مانا ہے۔ نبی کی زبان سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے۔ آقا جب واپس آئے معراج کر کے تو صبح کے وقت آپ نے صحابہ میں تذکرہ کیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ نے جب ذکر کیا تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ رات میں مکے سے بیت المقدس کیا تھا۔ مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ 3 مہینوں کی مسافت ہے اس زمانے کے حساب سے، کہ دن کو سفر کرو، رات کو آرام کرو، پھر دن کو سفر کرو، رات کو آرام کرو، 3 مہینے کی مسافت، اتنی لمبی مسافت۔ اور حضور نے فرمایا میں رات گیا ہوں اور واپس آ گیا ہوں۔ جب آقا نے کہا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل بے چین ہو کے اٹھا، سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گیا اور جا کر کہنے لگا
ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات میں یہاں سے مکے گیا ہوں، مکے سے بیت المقدس گیا ہوں اور ہو کے واپس آ گیا ہوں، یہ عقل مانتی ہے؟ علماء کہتے ہیں صدیق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو کبھی عقل کا پابند نہیں ہوا، صدیق کے مزاج میں تصدیق نبوت ہے، اس لیے حضرت ابو بکر نے کہا کہ بات عقل کی نہیں کہ کوئی جا کے آ سکتا ہے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بات کہتا کون ہے؟ فوراً ابو جہل کہنے لگا تیرا یار محمد کہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا اگر میرے محبوب کہتے ہیں پھر تو کم کہہ رہا ہے، اگر میرا نبی یہ کہے رات میں عرش دیکھ آیا ہوں تو میں قبول کر لوں۔ اس نے کہا عقل جو نہیں مانتی، فرمایا پاگل تیری عقل نہیں مانتی، میں نے اس نبی کو بن دیکھے اس کی زبان سے اللہ کو مانا ہے، بن دیکھے اس کی زبان سے فرشتوں کو مانا ہے، بن دیکھے اس کی زبان سے جنت کو مانا ہے، اس کی زبان سے جہنم کو مانا ہے، عرش و کرسی لوح و قلم کو مانا ہے۔ جب سب کو مانا ہے تو آنا جانا تو بات ہی کوئی نہیں ہے، جو محمد نے کہا ہے وہ حق کا۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب کہ بن دیکھے نبی کی زبان سے مان لو۔ پرانے دور کے بزرگ کچھ واقعات کتابوں میں لکھتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں حضرت بہلول دانا، ویسے وہ مجذوب آدمی تھا لیکن مشہور تھا کہ بڑی عقل مندوں والی باتیں کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک جگہ ریت کے ٹیلے پہ، جیسے آپ کی یہ ریت کے علاقے ہیں، وہاں بیٹھا ہوا تھا، ٹھنڈا کا موسم تھا، ریت جمی ہوئی تھی، تو وہ اس کے نا مٹی کے اپنے چھوٹے چھوٹے سے گھر بنا رہا تھا۔ صبح کے وقت ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ یہ صبح ٹہلتے ہوئے گئے، جا کے دیکھا تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کے محل فروخت کر رہا ہوں، لینے ہیں۔ ہارون الرشید بادشاہ تھا، اس نے کہا پاگل ہے، بابا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہاں کوئی جنت کا محل ہے؟ وہ چپ کر کے آگے چلا گیا۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا یہ کتنے کا ایک ہے؟ اس نے کہا 2 لاکھ کا ایک ہے۔ عورتیں اگرچہ تبان ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں لیکن متاثر جلدی ہو جاتی ہیں۔ عورت نے کہا بھی اگر یہ 2 لاکھ میں محل ملتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ گئی گھر سے پیسے اٹھائے، درہم لا کر اس کو دے دیے، اس نے ایک محل پہ یوں پاؤں مارا، وہ مٹی ہو گیا۔ اب پیسے اس بابے نے کیا کرنے تھے؟ اس نے وہ پیسے جا کے اللہ کے راستے میں مسجد بنا دی ہوگی، کسی فقیر کو دے دیے ہوں گے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی ہوگی۔ رات کو بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ خوبصورت جنت میں ایک محل ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ زوجہ ہارون الرشید، کہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کا محل ہے۔ صبح کو اٹھا، اب پھر اس نے جانا تھا تو کئی ہزار اشرفیاں چھپائیں، بیوی کو نہیں بتایا، لے جا کے اس بابے کو کہا یہ لے لے مجھے جنت کے کچھ محل دے۔ اس نے یوں ٹھوکر ماری، اشرفی ادھر بکھر گئی۔ اس نے کہا جا، ایمان بالغیب ہوتا ہے، سودا بن دیکھے ہوتا ہے، اب تو دیکھ کے مان رہا ہے، اس نے بن دیکھے یقین کر لیا تھا۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت مومن کی یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ آپ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں؟ سوچ کے بتاؤ، ابھی یہ پڑھو گے یا قائم کرو گے؟ سب پڑھو گے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ پڑھو، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، ہر جگہ نماز قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو۔ ہم پڑھتے ہیں، اللہ قائم کرنے کا کہتا ہے۔ علماء کہتے ہیں قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ سردی ہو، گرمی ہو، دن ہو، رات ہو، صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، دنیا کا ہر نظام معطل ہو جائے لیکن تمہاری نماز نہ چھوٹے، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اگر تھوڑی سی تکلیف ہے اور نماز غائب،
सो गए हो तो नमाज गायब, भूख लगी है खाने के लिए बैठे हो तो नमाज गायब, परेशानी हुई है बीमारी हुई तो नमाज गायब। हमारे बुजुर्गों में एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हाजी मोहम्मद आबिद रहमतुल्लाह अलैह। ये वो थे जिनने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। मौलाना कासिम नानोतवी आलिम थे, ये सूफी थे, बीब बाबा थे। इनके मुतालिक मशहूर है कि बलूगत से लेकर वफात तक, पूरी जिंदगी में जवान होने के बाद से वफात तक इनकी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी। सिर्फ उस दिन छूट गई थी जिस दिन इनके वालिद की वफात हुई। ये वालिद के ऊपर बैठे पढ़ रहे थे, उनकी रूह परवाज हुई, उनके हाथ पांव उनने सीधे किए और उधर से नमाज का वक्त हो गया, दौड़ के गए तो तकबीर तहरीमा इमाम शुरू करके नमाज शुरू करा चुका था। ये जाके नमाज में मिले, लेकिन इतने रोए जिसकी हद नहीं। लोग आ रहे थे ताजियत करने के लिए कि बाप फौत हो गया है, ये फरमान लगे अब्बा फौत हुआ इसका गम कम है, तकबीर तहरीमा फौत हुई है उसका गम ज्यादा है। ये है वयुकीमून सलात। तीसरी सिफत ये है कि वमिम्मा रज़क़ना हुम युनफिकून। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम में ये हैं। मोमिन वो है, अल्लाह कहते हैं, जो हमने उनको रिज्क दिया वो हमारे रिज्क में से खर्च करते हैं, जो हमने उनको रिज्क दिया है। अब इस पर आप गौर करें कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जुमला भी अल्लाह का अजीब है कि जो हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अगर आपका अपना कोई माल है और अल्लाह ने आपसे मांगा है तो ना दो, खुदा के हवाले न करो, मस्जिद में न लगाओ, मदरसे में न लगाओ, दरसगाह में न दो, गरीब तालिब इल्म को न दो, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा न करो। अगर रब ने दिया है तो फिर रब कहता है रज़क़ना हुम युनफिकून, जो हम तुम्हें देते हैं उसमें से दो। अल्लाह देता है तो तुम पर ज़कात फर्ज है, अल्लाह देता है तो उशर फर्ज है, अल्लाह देता है तो सदक़तुल फितर फर्ज है, अल्लाह देता है तो तुम्हारे जिम्मे शरीयत के अहकामात जिम्मे हैं, फर्ज हैं। और अगर तुम्हारा अपना है तो अल्लाह के रास्ते में कुछ नहीं। इसलिए रब ने कहा रज़क़ना हुम युनफिकून। कभी सोचा है कि उसने कितना दिया? तुम खुदा को क्या देते हो? जमीन पर हल चलाकर घर में एक मन दाना पड़ा था, आपने वो बो दिया, जो था वो जमीन में डाल दिया, ऊपर सुहागा फेर दिया, जो दाने नजर आ रहे थे वो भी खत्म, पानी लगा दिया। अब वो पानी जो उसको लगा वो वैसे ही खराब हो गए। थोड़े से दाने किसी प्याले में पानी डाल के रख दो तो शाम को वो पानी सूंघने के काबिल भी नहीं होता, इतना गंदा हो जाता है। अब जो आपके पास थे आप तो मिट्टी में डाल के आए, जो आपके पास थे आप तो जमीन में फेंक के आए, आपने तो उसके ऊपर सुहागा फेर दिया, वो मिट्टी छानो भी सही तो वो दाने आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन उस अंदर जमीन में पड़े हुए दाने को बाहर कौन निकालता है? उसको सब्जा कौन बनाता है? उसको फल कौन लगाता है? उसका पौधा कौन बनाता है? फिर एक एक सिट्टे में कई कई सौ दाने कौन लगाता है? फिर उसको तैयार कौन करता है? अब जब फसल तैयार हो जाती है तुम उसे काटने लगते हो, काट के जमा करके ले आते हो। डाला 1 मन था, उठाया 80 मन है। अब अल्लाह कहता है ये फिर भी मेरा एहसान है, सारा नहीं, इस सारे को इकट्ठा कर, 19 मन अपने पास रख, 20वां मुझे अता कर। 100 है उसमें से जनाब बाकी तू अपने पास रख ले, उसका 20वां हिस्सा 5 पन मुझे दे दे, इतना तू मुझे दे दे, ये तेरी ज़कात अदा हो जाएगी, तेरा उशर अदा हो जाएगा। रज़क़ना हुम युनफिकून, हमने दिया है उसमें से दो, जो तुम्हारा है उसको ना दो अल्लाह के रास्ते से। मैं दोस्तों को कहा करता हूँ, ये जो मस्जिदों में मदरसों में तुमसे लोग मांगते हैं ना, तो मैं कहा करता हूँ अच्छा यार ऐसा करो, रब से सौदा करो, अल्लाह दे तो दे जाना, अल्लाह न दे तो न देना। अल्लाह तुम्हें भूखा रखता है, प्यासा रखता है,
रोटी नहीं देता, पानी नहीं देता, मोहताज हो तो फिर ना दो, और अगर रब देता है तो फिर उसके रास्ते में दो। रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। आखिरी बात, जो कुछ पैगंबर पर उतरा उसको भी मानो, और जो आका से पहले आदम से ईसा तक तौरात आई, इंजील आई, ज़बूर आई, बाकी सहीफे आए, उन अंबिया अलैहिस्सलाम पे अहकामात आए, उनको कबूल करो और आखिरत पर यकीन रखो। इससे एक मसला समझ में आया कि हुजूर की नबुव्वत के बाद आखिरत का जिक्र है कि हुजूर ने फरमाया था आना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत ऐसे हैं कि मेरे बाद क़यामत तो आ सकती है, नई नबुव्वत नहीं आ सकती, कोई रसूल नहीं आ सकता, तो इसलिए मुझ पर यकीन रखो, आखिरत पर यकीन रखो। जिन लोगों की ये सिफात होंगे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं रब की तरफ से, जिनके ये निशानियां हैं वो हिदायत पर हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो हमेशा कामयाब व कामरान होंगे। अगर कामयाबी चाहते हो, हिदायत चाहते हो, तो अल्लाह के कुरान से ताल्लुक जोड़ो। मैं इस पर एक गुजारिश करता हूँ, आप में से अगर कोई उलमा बैठे हैं अपनी अपनी मस्जिदों से आए हुए, या ये कि जो जहाँ नमाजें पढ़ते हैं, अपने अपने उलमा को इसका पाबंद करो, अपनी मस्जिदों में कुरान का दर्स दिया करें, कुरान के मसाइल समझाया करें, कुरान का मफहूम समझाया करें, पता चले कि रब ने ये किताब किस लिए भेजी है, हमारे ऊपर क्यों उतरी है, इसमें अहकामात क्या है, इसका हलाल क्या है, इसका हराम क्या है, इसका अमर क्या है, इसकी नही क्या है, इसमें अल्लाह का इरशाद क्या है, उस पर हमने अमल कैसे करना है। अगर कुरान से जुड़े रहे तो आखिरत की निजात के लिए काफ़ी है। और अगर खुदा न खास्ता दुनिया की हर किताब को पढ़ा, हर चीज़ को समझा, हमारे यहाँ आमतौर पर होता है मेरा बच्चा जी आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया गया हुआ है, आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गया हुआ है। उलमा ने लिखा है जो लफ्ज़ ऐसा कहता है जो आदमी, उस वक्त वो काफिर हो जाता है। क्यों? कि सबसे आला किताब तो कुरान है, वो रब ने तुम्हें दे दी है और तुम उसको छोड़ के दुनिया की तालीम को आला कह रहे हो। हाँ, आप यूं कह सकते हैं साइंस की आला डिग्री के लिए, इंजीनियरिंग की आला डिग्री के लिए, फला चीज की आला डिग्री के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमें अपने ईमान के साथ, इस्लाम के साथ इस वाबस्तगी को रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये एक दीनी इदारा है,